ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم الاستیاب فی معرفت الاصحاب لابن عبد البر اندرسی کی کتاب سے مختصراً امیر المومنین کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ان کا مختصر ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان بنو امیہ کے ساتھ قریش کے قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور آپ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے، اور آپ نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 مقدس بیٹیوں کا نکاح آپ سے فرمایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرمایا، اور 12 سال تک آپ نے امور سلطنت انجام دیے، اور آپ کے دور خلافت کے اندر بھی فتوحات کا عظیم الشان سلسلہ بپا ہوا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر جناب عمر احد پہاڑ پر جلوہ فگن تھے، اور احد پہاڑ تھر تھرانے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بت فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی علیہ السلام اور ایک صدیق اور 2 شہید یعنی عمر اور عثمان کھڑے ہیں۔ اور آپ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ کی خدمات جلیلہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے بارہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت خریدی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیر روما کو کون خریدے گا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا مدینہ طیبہ میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب آپ نے فرمایا من یزید فی مسجدنا، مسجد نبوی نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا مسجد میں اضافہ کون کرے گا، تو پھر آپ نے جو ہے مسجد میں اضافے کا کام کیا، اور آپ نے فرمایا جہز جیش الاسرات من جہز جیش الاسرات فلہ الجنہ، جیش اسرت غزوہ تبوک کے موقع پر کون لشکر کو تیار کرے گا، تو آپ نے 950 اونٹ اور پھر 50 گھوڑے غزوہ تبوک میں بما پالان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنا مال رائے خدا بندی میں لوٹاتے، ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے، اور آپ اکثر روزے کی حالت میں رہتے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کثرت سے فرماتے، اور جب آپ قبرستان جاتے تو آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ عرض کیا گیا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شانوں کا کیا کہنا کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔
جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو سفیر بنانے کی بات آتی ہے اور صحابہ اکرام کو روک دیا جاتا ہے حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، اور قریش مکہ کہتے ہیں کہ آپ تو طواف کر لیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول اور عشق رسول میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، فرمایا میرے محبوب تو روک دیے گئے ہیں تو عثمان اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا، ما کنت لیطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں فرمائیں گے۔ اور آپ کو یہ شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ جب یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت لیتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ 1400 صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مقدس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر بیعت کرتے ہیں، اور جس بیعت سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس کو بیعت رضوان کہا گیا، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا دست مقدس بلند کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو میں عثمان کی طرف سے اپنے دوسرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مقدس کو عثمان کا ہاتھ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تبرأ من دین عثمان فقد تبرأ من الایمان، جو عثمان کے دین سے بری ہے وہ ایمان سے بری ہے۔ واللہ ما اعنت ولا قتلہ ولا امرت ولا رضیت، اور اللہ کی قسم نہ میں نے کسی کی مدد کی آپ کے قتل کرنے پر، نہ کسی کو حکم دیا، اور نہ میں اس پر راضی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے، مصریوں نے حلہ بول دیا اور محاصرہ کر لیا، اور ابن عبد البر الاستیاب میں نقل کرتے ہیں 220 دن تک محاصرہ رہا، اور مسجد نبی سے آپ کو روک دیا گیا، پانی آپ کا بند کر دیا گیا، اور آپ گھر میں معصور کر دیے گئے۔ اس دوران سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام میں آ جانے اور وہاں لشکر بھیجنے کی مدینہ طیبہ میں آفر کی، مگر آپ نے اس کو ہرگز قبول نہ کیا، اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کہ ایک خلعت آپ کو پہنائی جائے گی، وہ لوگ آپ سے چھینیں گے، آپ نے اس خلعت کو اتارنا نہیں ہے۔ آپ اس روز بھی روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ ذوالحجہ کے ایام تھے جن میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا مقدس خون قرآن مجید کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر گرا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا عظیم الشان رتبہ حاصل کیا، اور آپ سابقون الاولون میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے اور خلیفہ راشد اور دیگر بہت زیادہ آپ کو فضائل اور آپ کو عظمتیں حاصل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہ عظیم الشان جذبہ عطا فرمایا تھا، اور قرآن سے آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ طواف کرتے تو مقام ابراہیم پر 2 نفل شروع کرتے تو اس میں بھی پورا قرآن تلاوت کر دیتے، اور بارہا آپ راتوں کو پورا قرآن تلاوت کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر بھی کثیر فتوحات کا سلسلہ ہوا، اور آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم الشان ہستیوں کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو رائے خداوندی میں قتل کر دیے جائیں
انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔